أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی. میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے میرے گھر کی ملکہ بھی میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے پھر بھی ماں کی ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی پھر بھی ماں کی ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی. اس لیے پریشان ہے ماشاءاللہ اس لیے پریشان ہے آج امت آقا اس لیے پریشان ہے اس لیے پریشان ہے آج امت آقا آج امت آقا سنتی کرے شادیاں نہیں ہوتی سنتی طریقے پر شادیاں نہیں ہوتی. میرے محترم معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اس نے ہم تمام لوگوں کو آج کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جب بندہ نے نکاح کر لیا تو گویا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا لہذا اس کو باقی نصف میں یعنی باقی آدھے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. حضرت سامعین کرام میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک کا دو مفہوم پیش کیا.
پہلی حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان فرمایا، اور دوسری حدیث میں نکاح کو سنت قرار دیا۔ تو اب نکاح کی اہمیت و فضیلت بتانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور قرآنی آیات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ سورہ میں ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ بلا شبہ ہم نے آپ سے قبل بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ ترمذی شریف کے ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ 4 چیزیں انبیاء اور رسول کی سنت میں داخل ہیں۔ نمبر 1 شرم و حیا، نمبر 2 خوشبو کا استعمال، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، کسی میں نیک صالح عورت سے نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کسی میں خوب بچہ جننے والی اور خوب محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت سامعین کرام، نکاح انسان کی اصلاح و تربیت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ نکاح انسان کو بدنظری، خواہش نفسانی، شہوت رانی جیسے ہم برائیوں سے بچاتا ہے۔ نکاح معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے اور باہمی اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہے۔ نکاح نسل انسانی کے عروج و ارتقاء اور انسانی شرافت کا ضامن ہے۔ نکاح محبت و محبت پیدا کرتا ہے۔ نکاح صلہ رحمی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔ نکاح دو اجنبی خاندانوں کے درمیان قرابت پیدا کرتا ہے۔ پھر نکاح دو اجنبی خاندانوں کے درمیان قرابت پیدا کرتا ہے۔ پھر نکاح ایک عورت کے مقام کو بلند کرتا ہے، اس کو ماں بنا دیتا ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کو بیوی بنا دیتا ہے، جس کی عزت و آبرو کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کو بہو بنا دیتا ہے۔ نکاح کے ذریعے ایک عورت بیوی بن جاتی ہے، بہو بن جاتی ہے، ساس بن جاتی ہے، باعث احترام ہو جاتی ہے، عزت کا محور ہو جاتی ہے۔ اور یہی عورت جب بغیر نکاح کے کسی سے تعلق قائم کرتی ہے تو ننگے قوم بن جاتی ہے، ننگے انسانیت کہلاتی ہے، طوائف اور فحشہ بن جاتی ہے، ننگے انسانیت کہلاتی ہے، بے حیائی و بے شرمی اور بدکاری و زناکاری کا مرکز بن جاتی ہے۔ کتنا فرق ہے، عورت ایک ہے، مرد ایک ہے، معاملہ نکاح کا بغیر نکاح کا۔ حضرات سامعین کرام، شادی بیاہ کوئی تفریح نہیں، تماشا نہیں، کھیل کود نہیں، بلکہ اسلام نے عبادت کا درجہ دیا اور شادی بیاہ کو نصف ایمان فرمایا ہے، اور نوجوانوں کو شادی کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ ہوسکاری سے محفوظ رہیں، بدنظری سے محفوظ رہیں، زناکاری سے محفوظ رہیں، گناہوں سے دور رہیں، معصیتوں سے اجتناب کریں، اس لیے کہ شیطان انسانی فطرت سے واقف ہے، شہوانی جذبات سے آگاہ ہے، وہ عورتوں کے ذریعے مردوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ نوجوانوں کو زناکاری و بدکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، اسلامی اصول و قواعد کے خلاف ورزی کرواتا ہے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرواتا ہے، اور پھر وہ نوجوان اپنے نفسانی خواہش کے دباؤ میں آ کر ہر جرم کر گزرتا ہے، نفسانی شدت سے مغلوب ہو کر، جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر وہ حیوانیت کے حد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے النساء حبالۃ الشیطان، کہ عورتیں شیطان کی جال، شیطان اس جال کو پھنسانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس جال سے بچنے کا سب سے
سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین نسخہ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أعز للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو نکاح کرنے کی طاقت و قوت ہو تو وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ شادی نگاہوں کو جھکانے والی ہے، بد نظری سے محفوظ رکھتی ہے، گناہوں سے دور رکھتی ہے، ہوسکاری سے دور رکھتی ہے، اور جس کو نکاح کرنے کی طاقت و قوت نہ ہو تو وہ روزہ رکھتی ہے، اس لیے کہ روزہ فاحشات کو توڑ دے۔ حضرات سامعین کرام، آپ نے شادی بیاہ کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں تھوڑا بہت جان لیا، اب اتنا اور جان لے کہ اسلام سادگی پسند ہے، بلا وجہ کی رسموں لایانی باتوں سے بچنے اور اعتدال میں رہنے کی ترغیب دیتا ہے، سہولت پسند اور آسانیاں پیدا کرنے والا مذہب اسلام، جس پر مالی و غیر مالی بوجھ نہ ڈالنے والا مذہب اسلام، شادی بیاہ میں سادگی کی ترغیب دیتا ہے کہ چند افراد کو جمع کیا جائے اور خطبہ مسنونہ کے بعد مرد اور عورت کو جمع کیا جائے، خطبہ مسنونہ کے بعد اجابت قبول ہو۔ ہاں، اگر شوہر کی استطاعت میں ہو تو دعوت ولیمہ کرے، ورنہ وہ بھی ضروری نہیں۔ اسلام میں نکاح میں اسلامی رسم صرف اتنی سی ہے کہ اس کا اعلان کر دیا جائے، اور اعلان کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نکاح مسجد میں، اس طرح 5 وقت نمازی حضرات مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اس طرح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں بنت فلاں سے نکاح کیا ہے یا نکاح ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو، نکاح مسجد میں کرو اور اس کے لیے کچھ بجا کرو۔ کتنا سادہ اور آسان طریقہ اسلامی نکاح، نہ شادی، نہ جہیز، نہ بارات، نہ رسمیں، کچھ بھی نہیں، سادہ، لیکن آج ہم لوگوں نے اسے مہنگا کر دیا۔ بارات اسلام میں ہے، آج ہم لوگ لے کے جاتے ہیں، لے کے جاتے بھی ہیں تو چلو بھائی کوئی بات نہیں۔ اگر لڑکی والوں نے 100 آدمی کو بلایا تو اب 150 ہو جائیں گے، اور اگر بیچارہ خوشی خوشی 150 کو بلا لیا تو پھر 200 سے کم تو جائیں گے، اس کے لیے تو کچھ بھی ہو جائے۔ تو پھر سن لو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل بناء على غیره دعوة دخل سارقا وخرج مغیرا، کہ جو شخص بغیر بلائے کسی کے ہاں دعوت کے لیے جاتا ہے تو وہ گویا چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر نکلا۔ یاد رکھو، جو شخص کسی کے ہاں بغیر بلائے ایک وقت بھی کھانا کھاتا ہے وہ ناجائز ہے، ایک وقت کا ایک لقمہ وہ ناجائز ہے۔ اور یاد رکھو، جو شخص ایک لقمہ ناجائز کھاتا ہے اس کی 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہے۔ آج ہم تو قدم قدم پہ ناجائز کھا رہے ہیں، کیا کہنے ہیں، ہمیں کچھ احساس بھی نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو دور کی بات ہے،
جو عبادت نہیں کر رہے ہیں وہ تو دور کی بات ہے، ناجائز کھا رہے ہیں عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہے۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ناجائز کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس عبادتوں کا؟ کیا فائدہ ہے اس نمازوں کا؟ اس لیے ایسی بارات سے جانے سے کیا ایک ٹائم بارات میں کھانا کھانے سے ہم موٹے ہو جائیں گے؟ یا نہیں کھانے سے ہم دبلے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر لڑکی والے خوشی خوشی جتنا بلا رہے اتنا ہی جائے گا، ایک آدمی بھی مت بڑھائے گا، یہاں تو 50 بڑھا ہے۔ دوسری بات، آج جو جہیز لے رہے ہیں وہ تو بتائیں گے آگے چل کے اس کے لیے کیا ہے، اور جو جہیز نہیں لیتے ہیں ان کی فرمائش سنیے۔ جہیز نہیں لے رہے تو کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں لیا، ہمارے جو مہمان جائیں گے ان کے لیے گائے کا نہیں مرغے کا گوشت ہونا چاہیے، بریانی ہونی چاہیے، خشی کا گوشت ہونا چاہیے۔ اب آپ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ کوئی مہمان فرمائش کرتا ہے، میزبان حضرات جو کھلائے خوشی خوشی کھا کر چلا ہے، آپ لڑکی والوں کے ساتھ کیا احسان کر رہے ہیں بارات میں جا کے، یا مانگ کیا کہتے ہیں مانگ نہیں لے کر؟ آپ تو بارات کے ذریعے اسے تو لوٹ رہے ہیں۔ اسلام میں تو بارات ہے ہی نہیں۔ اب جو بیچارہ میزبانی کریں گے وہ خوشی خوشی کھا کر چلے آئیں گے، لیکن آپ ادھر سے کہہ دیں نہیں ہمیں بریانی چاہیے، تو پھر وہ بیچارہ کیا سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں سوچے گا؟ بالکل سوچے گا۔ اگر آپ سادگی کے ساتھ جائیں اور وہ بیچارے لڑکی والوں کو لاکھ بچ جائے تو پھر وہ آنے والے وقت میں دوسری بیٹی کی شادی کر سکتا ہے، تو کیا اس میں آپ ثواب کے حقدار نہیں ہوں گے؟ میرے بھائی ہوں گے ثواب کے حقدار، ثواب کے حقدار، جنت کے حقدار ہو جائے۔ لہذا اسلام نے جو بتایا ہے شادی کرنے کا اس پر چلیے۔ اب آپ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے اور سوچئے کہ آج ہمارے معاشرے کا نکاح، ہمارے معاشرے کی شادی کیا حقیقت میں شادی ہے؟ کیا حقیقت میں نکاح ہے؟ نہیں، بلکہ انسانیت کی تزلیل ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، نام و نمود ہے، تماشا ہے، نمائش ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ ہم نے جہیز کے نام پر لعنت اختیار کی۔ جہیز جیسے مشرکان رسم انجام، جہیز بھی اسلام میں کہیں سے نہیں ہے، یہ صرف ہندوانہ رسم ہے۔ اور کچھ لوگ جو جہیز مانگتے ہیں، میں تو جہیز مانگنے والوں کو کتا کہتا ہوں، کتا۔ وہ کتے، ان کی اوقات نہیں ہوتی اپنے سے گھر بنانے کی، اپنے پیسے سے بارات لے جانے کی۔ بارات بھی لے جاتے ہیں، گاڑی کا بھاڑا لینا ہے تو مانگ لیتے ہیں 2 لاکھ چاہیے، اسی پیسے سے بارات لے کے جائیں گے، اسی پیسے سے گھر، اگر ڈھلائی نہیں ہے تو اسی پیسے سے گھر ڈھلائی کریں گے، 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں، پھر اسی پیسے سے گھر ڈھلائی کرتے ہیں، پھر نکاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں کتا کہتا ہوں، ان کی اوقات نہیں ہے، 1 ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صاحبزادی کو جہیز دی تھی۔ یہ تو جہیز دینے والے اور لینے والے بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں چکی گدا تکیہ مشکیزہ عطا کیا تھا، اس لیے ہم بھی لیتے ہیں اور دیتے ہیں۔ لیکن یہ کتے کو پتہ نہیں ہے کہ جہیز کی حقیقت کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس جہیز کی حقیقت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دیا تھا، بس انہوں نے جو کچھ مال دیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے تھا۔
جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ان کے پاس ایک زرہ تھی, وہ زرہ لے کر بیچنے کے لیے چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ بیچنے کے لیے جا رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میری نکاح ہے, اس لیے یہ زرہ بیچ کر حق مہر دینے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں, تاکہ میں نے چاہا کہ یہ زرہ بیچ کر حق مہر ادا کر دوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ زرہ, مجھے یہ زرہ بیچ دو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 480 درہم میں وہ زرہ خریدی. 480 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جانے لگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی تم نے زرہ بیچ دی؟ کہا ہاں. کہا میں نے پیسے دے دیا؟ کہا ہاں. کہا اب تمہاری نکاح ہے, اس لیے تحفے کے طور پر یہ زرہ تم رکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہو کر دعائیں میں دی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی کو بلا کر فرمایا کہ آدھے رقم سے حق مہر دے دو, اور آدھے رقم سے جو کچھ ضروریات کے سامان ہیں, تو مشکیزہ مٹکا جو ہم لوگ کہتے ہیں جہیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, نہیں, وہ اسی زرہ بیچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مطلعایا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی کی ہاں. لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صاحبزادی کو جہیز دیا تھا. آپ علیہ السلام نے اپنے صاحبزادی کو کچھ بھی نہیں دیا تھا, یہاں تک کہ ایک سوئی بھی نہیں دیا تھا. آپ علیہ السلام نے اپنے صاحبزادی کو کچھ بھی نہیں دیا تھا, یہاں تک کہ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر جو چادر ہے اس پر 16 پیبند لگے ہوئے, اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پر شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہوا. کیا اگر آپ علیہ السلام چاہ لیتے تو کیا اپنی بیٹی کو ایک چادر نہیں دے سکتے تھے؟ اسی 16 پیبند میں رخصت کر دیتے؟ نہیں دے سکتے تھے. اگر آپ علیہ السلام اجازت دے دیتے تو وقت پہاڑ سونا بن جاتا اور وصل اپنے صاحبزادے کے قدموں میں ڈال دیتا. لیکن اپنی امت کے لیے میرے نبی علیہ السلام کی سوچ. لیکن آج ہم نے شادی بیاہ کو مہنگا کر دیا, آج ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا اور کتوں والی عادت اپنا لی. آج غور کیجئے کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, حسن و جمال میں بے مثال, خوبصورت بھی ہے, سیرت بھی ہے, مگر دولت سے محروم ہے. اور اس دولت کی محرومی اور غربتی کی وجہ یہ سزا مل رہی ہے, اس کی شادی رکی ہے. کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ کیسے ختم ہو گئی, جہیز والے کتوں والے کیسے ختم ہو گئی. تو یہ آسان طریقہ ہے میرے بھائی, یہ جہیز کی رسمیں ختم کرنے. ہر ایک انسان, ہر ایک شخص سوچ لے ہمیں یہ ختم کرنا ہے تو ختم ہوگا. پوچھئے کیسے؟ کیسے سنیے, آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جہیز لے رہا ہے یا جہیز دے رہا ہے تو اس شخص کے ہاں دعوت میں مت جائیے. بارات کی دعوت دے تو بارات میں مت جائیے, دعوت ولیمہ دے تو دعوت ولیمہ میں مت جائیے. اگر ہر انسان سوچ لے تو کیا یہ ختم نہیں ہو؟ بالکل ختم ہو. آپ مانگ لے رہے ہیں حرام کا دانا, حرام ایک وقت کا کھانا ہمارے لیے, ہم اس سے موٹے یا پتلے نہیں ہو جائیں گے, ہمیں نہیں کھانا پڑے گا. انشاءاللہ یہ ختم ہوگا, آسان طریقہ ہے. لہذا ضرورت اس بات بھی ہے
ہم ان تمام چیزوں کو ختم کریں اپنے معاشرے سے، اپنے گھروں سے، اپنے ماحول سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔